بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، چند دنوں قبل ابھی ہم نے ایک ویڈیو سنی جناب ابو ارقم رضوی صاحب کی۔ انہوں نے جو ہے مولوی احمد رضا خان صاحب کی عزت بچانے کی کوشش کی۔ وہ یہ کہ ایک اعتراض ہے کہ مولوی احمد رضا خان نے ایک عورت کے پستان پر نظر ڈالی جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، تو اس کا جواب ان سے تو کچھ بن نہ پڑا اور ساری بلکہ پوری رضا خانیت پر مرگ طاری ہو گیا۔ اب ان بیچاروں نے سوچا کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو راستہ نکالا جائے، اور پھر راستہ اس طرح نکالا کہ اپنی بات کو صحیح بخاری سے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تو پہلی بات یہ کہ آپ کے سامنے یہ عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث انہوں نے پیش کی ہے، اس حدیث سے ان کا استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ خود محدثین میں حافظ الحدیث اور محدث کبیر اور جن کی بات پتھر کی لکیر ثابت ہوتی ہے، حافظ الدنیا حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب فتح الباری بشرح صحیح الامام ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری، اس کتاب کے اندر انہوں نے باقاعدہ اس حدیث کی وضاحت فرمائی اور فرمایا کہ اس حدیث میں جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ کچھ اور ہی ہے، اور مولوی ابو ارقم رضوی صاحب نے کچھ اور ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو لیجیے، آئیے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ فتح الباری ہے، الجزء العاشر یعنی 10ویں جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 445 اور حدیث نمبر ہے 5999۔ اس حدیث میں اس صفحے کے ایک دم آخر میں لکھا ہے وفي الحديث جواز نظر النساء المسبيات لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن النظر إلى المرأة المذكورة، کہ اس حدیث کے اندر جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ یہ ثابت ہو رہی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں عورت کی طرف نظر کرنے سے منع نہیں فرمایا۔ اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ قیدی عورتوں کی طرف نظر کرنا جائز ہے۔ یہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ قیدی عورتوں کی طرف، جو عورتیں قید کی گئی ہیں، ان کی طرف نظر کرنا جائز ہے۔ لأنه لم ينهى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس مرأت مذکورہ کی جانب نظر کرنے سے منع نہیں فرمایا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیدی عورتوں کی جانب نظر کرنا بالکل جائز اور درست ہے۔ مزید آپ کے سامنے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی بہت کچھ پیش کیا، وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ہے کہ کفار مخاطب ہیں فروع شریعت کے، یعنی کفار فروع شریعت کے مخاطب ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کبھی اس کے برعکس سے استدلال کیا جاتا ہے، کبھی اس کے برعکس سے استدلال کیا جاتا ہے، اور آخر میں ایک دم لکھا ہے کہ یہی مسئلہ ثانی قوی تر ہے کہ کفار فروع شریعت کے ساتھ مخاطب نہیں ہیں، کفار شریعت کے فروع کے مخاطب نہیں ہیں، فروع شریعت کے مخاطب نہیں ہیں۔ تو یہ دیکھیے، ہم نے آپ کے سامنے یہ حدیث کا مطلب اور ایسے امام سے پیش کیا جو امام ان کے نزدیک بھی معتبر ہے، ان کے یہاں بھی مسلم ہے، ساری چیزیں ان کے نزدیک معتبر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر صرف اتنی سی بات موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع نہیں فرمایا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیدی عورتوں کی جانب نظر کرنا جائز ہے، اور دوسری چیز جو ثابت ہوتی ہے اور وہی قوی تر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کفار جو ہے فروع شریعت کے مخاطب نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی جانب نظر کرنا جائز ہوا تھا، اور اس وجہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے۔
اب آپ سوچئے کہ مولوی ابو ارقم رضوی صاحب نے جو بات نقل کی تھی وہ کس منہ سے نقل کی تھی؟ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم تو اپنا ثابت کر دیتے ہیں بخاری سے اور کتنا بڑا استدلال ثابت ہو جائے گا۔ ارے بھائی آپ کو شرم آنا چاہیے کہ ایک تو غلطی کی، ایک تو گناہ کیا، پھر اس کے بعد گناہ کرنے کے بعد اس پر ایسی تعبیر اور ایسا حدیث کو لے جا کر اس کے اوپر فٹ کر دینا، یہ انتہائی درجے کی خیانت، انتہائی درجے کی عیاری اور مکاری پر مبنی ہے۔ کسی بھی کوئی بھی حدیث ہو یا کسی بھی حدیث کو کسی بھی چیز پر اٹھا کر چسپا کر دیا جائے گا، اور کیوں نہ ہو، آپ کے مذہب میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے مسلک کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ تو کچھ بھی اٹھا کر کسی کے اوپر بھی تھوپ دیتے ہیں، کچھ بھی کر دیتے ہیں، تو یہ چیز آپ کے لیے کون سی بعید ہے؟ دوسری بات یاد کرنا ہے، آپ سے سوال ہے، جو حدیث آپ نے پیش کی بخاری کی، اس حدیث کے اندر جن امور کا تذکرہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری میں فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے، وہ آپ ثابت کر کے دکھائیے کہ جو واقعہ مولوی احمد رضا صاحب کا ہے وہی واقعہ اس واقعے کے اوپر اس حدیث کو تطبیق دے کر دکھائیے۔ جیسے کہ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس میں یہ بات ثابت ہوئی کہ قیدی عورتوں کی جانب نظر کرنا جائز ہے۔ اب آپ یہ ثابت کیجئے کہ مولوی احمد رضا نے جس عورت کی جانب نظر کی تھی کیا وہ قیدی عورتوں میں سے تھی یا غیر قیدی عورتوں میں سے تھی؟ آپ سے یہ سوال ہے، اگر آپ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جواب دیجئے کہ قیدی عورتوں میں سے تھی عورت جن کی جانب آپ کے مولوی احمد رضا نے نظر فرمائی۔ دوسری چیز یہ کہ کیا وہ کافر تھی جس عورت کی جانب آپ کے مولوی احمد رضا صاحب نے نظر فرمائی؟ کیا وہ کافر تھی؟ کیا وہ شریعت کے مخاطب نہیں تھی؟ کیا شریعت کے مکلفات اس کے لیے لازم اور ضروری نہیں تھے؟ یہ آپ کو ثابت کرنا ہے اور اس کا جواب دینا، اگر آپ جواب دیتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر فرض ہے۔ دوسری چیز، اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنے مسلک کے علماء کی جو بہت پہلے سے یہ شوشہ چلا آ رہا ہے کہ آپ کے علماء جب ان سے کچھ نہیں بنتا ہے تو علماء اہل سنت، علماء حق، علماء دیوبند پر طرح طرح کے بہتان اور الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح آپ نے بھی لگایا۔ نمبر 1، آپ نے عبارت پیش کی ارواح ثلاثہ کی اور کہا کہ دیکھو یہاں پر اس طرح، اور بہت ہی بد تہذیبی اور بد کلامی کا مظاہرہ کیا، لیکن اس کا جواب ہم آپ کو نہیں دے سکتے کیونکہ یہ آپ ہی کا طرح امتیاز ہے اور یہ آپ ہی کو مبارک ہو اس طرح کی بد کلامی بد زبانی، اور کیوں نہ ہو کیونکہ آپ کے مذہب اور مسلک کے اندر اور آپ کے بانی مبانی جو ہے وہ خود اسی طرح کے کلام کرتے چلے آئے، تو آپ کیوں نہ کریں۔ خیر، عرض یہ ہے کہ ارواح ثلاثہ کی جو بات آپ نے پیش کی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اولاً تو وہ خواب کی بات ہے، اور خواب کے متعلق جو واقعہ اس طرح کا ہو اس میں لکھا ہوا ہے، یہ کتاب ہے میرے سامنے، کتاب کا نام ہے تعبیر نامہ خواب، اردو میں ہے، اور اس کے مترجم ہیں سید حبیب احمد ہاشمی، اور یہ کتاب ہے علامہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی، جو کہ بہت ہی معتبر اور مستند عالم ہے آپ کے نزدیک بھی۔ وہ لکھتے ہیں الباب العاشر 10ویں باب کے اندر صفحہ نمبر 105 ہے، اس میں لکھتے ہیں ومن رأى انه ينكح رجلا فان كان ذلك الرجل مجهولا وهو شاب فانه يظفر بعدوه وان كان معروفا وليس بينهما عداوة فان المفعول يصيب من الفاعل خيرا او من سميه او من نظيره وَإِن كَانَ رَجُلًا مَجْهُولًا فَإِنَّهُ يُحْكَمُ طَلَبَهُ لِدُنْيَاهُ أَوْ يَجْتَمِعُ بِمَا فِيهِ حَظٌّ وَبَغْضٌ۔ اور آگے بہت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس شخص نے یہ دیکھا کہ وہ کسی آدمی سے نکاح کر رہا ہے تو جس آدمی سے نکاح کر رہا ہے وہ اگر نامعلوم ہے اور جوان ہے تو وہ اپنے دشمن پر فتح پائے گا، اور اگر اس کو پہچانتا ہے اور ان کے درمیان کوئی دشمنی بھی نہیں ہے تو وہ آدمی جس سے نکاح ہو رہا ہے نکاح کرنے والے سے یا اس کا ہمنام شخص یا اس کا مشابہ کسی شخص سے فائدہ اٹھائے گا۔ یہ دیکھیے یہ کتنی صاف بات حضرت نے یہاں پہ لکھ دیا علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، اور دنیا جانتی ہے کہ کتنے جن کا واقعہ آپ نے ذکر کیا ہے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان دونوں کا جو واقعہ آپ نے نقل کیا ہے یہ دنیا جانتی ہے کہ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی سے کتنا فائدہ اٹھایا، علمی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، اور پورے آپ جو بھی مطالعہ کر لیجیے۔ اچھا، دوسری
دوسری چیز یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ خدمت لینے کی بات کر رہی ہے اور میں خدمت کروں اور یہ کروں اور وہ کروں، تو مولانا کیا خدمت آپ کے نزدیک صرف ایک ہی ہے جو آپ مراد دے رہے ہیں؟ المرء یقیس علی نفسہ، مولانا آپ کا ذہن ہمیشہ فساد کی طرف ہی کیوں جاتا ہے؟ آپ لوگ ہمیشہ غلط سوچی کیوں رکھتے ہیں؟ آپ لوگوں کے اندر صحیح سمجھنے اور صحیح بات سوچنے اور صحیح بات پر غور کرنے کی عقل نام کی کوئی چیز آپ لوگوں کے اندر ہے بھی کہ نہیں ہے، کہ ہمیشہ آپ کے ذہن میں یہی عیاری اور مکاری، یہی ساری چیزیں آپ کے ذہن میں گھومتی ہے؟ اور یہ بات حقیقت ہے نا، وہ مقولہ ہے عربی زبان کا، المرء یقیس علی نفسہ، کہ جو آدمی جیسا ہوتا ہے ویسے ہی اس کی سوچ ہوتی ہے۔ تو آپ کی سوچ ایسی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا معاملہ ایسا ہے، آپ الٹا دوسروں پر الزام لگا رہے ہیں۔ مولانا خدمت کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، ایک استاد کی خدمت ہوتی ہے، کیا بیوی ایک ہی خدمت کرتی ہے؟ کیا بیوی کے ساتھ صرف ایک ہی تعلق ہوتا ہے؟ بیوی کپڑے دھلتی ہے، بیوی کھانا بنا کے کھلاتی ہے، بیوی دوسرے کام کرتی ہے، اس کے جو پوری ضروریات ہوتی، تو کیا ایک استاد کی خدمت کرنا یہ جائز ہے؟ کیا شاگرد اپنے استاد کی خدمت نہیں کر سکتا؟ کیا شاگرد اپنے استاد کے کاموں کو نہیں کر سکتا؟ کیا شاگرد اپنے استاد کا کپڑا نہیں دھل سکتا؟ کیا شاگرد اپنے استاد کے لیے کھانا نہیں بنا سکتا؟ کیا شاگرد اپنے استاد کا برتن نہیں دھو سکتا؟ کیا شاگرد اپنے استاد کے کمرے کی صفائی نہیں کر سکتا؟ تو تمہارے نزدیک خدمت صرف یہی ہے؟ تو کیا سارے رضا خانی ابو ارقم رضوی صاحب کے قول کے مطابق سارے کے سارے رضا خانی صرف یہی کام کرتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ؟ کیا ان کی بیویاں دوسرے کام نہیں کرتی ہیں؟ آخر اگر تمہارے مسلک میں یہ ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، یہ آپ ہی کو مبارک ہو، لیکن آپ سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس طرح سے کلام سے پرہیز کریں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ تعبیر الانام فی تعبیر المنام، یہ کتاب ہے علامہ عبد الغنی بن اسماعیل نابلسی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے جلد 2 صفحہ نمبر 230 پر فرمایا ہے وَإِنْ رَأَى أَنَّهُ يَنْكِحَ شَابًّا مَعْرُوفًا فَإِنَّ الْفَاعِلَ يَفْعَلُ بِالْمَفْعُولِ خَيْرًا، فرمایا کہ اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے کسی معروف جوان سے نکاح کیا ہے کہ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ فاعل مفعول سے بھلائی کا معاملہ کرے گا، بھلائی کا معاملہ کرے گا۔ اب آپ دیکھیے خواب کی بات کو آپ کس پر محمول کر رہے ہیں؟ اب یہ اتنے بڑے بڑے علامہ شیخ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، دوسری طرف علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے پائے کے عالم ہیں اور بہت بڑے معبرین حضرات میں سے ہیں۔ اب ان کی بات معتبر مانی جائے یا تم رضا خانیوں کی بات معتبر مانی جائے، تم نقل کر رہے ہو، لا محالہ ظاہر سی بات ہے کہ ان عالموں کے سامنے تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، اس لیے انہی کی بات معتبر ہوگی، تمہاری بات معتبر نہیں ہوگی۔ دوسری چیز ایک بات آپ کے سامنے اور اخیر میں پیش کرتا چلوں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ تفسیر نعیمی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص نے کسی بزرگ کو دیکھا، وہ ہر خوبصورت چیز کو چن لیتے ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ اس نیت سے گیا کہ بہت خوبصورتوں کے بوسے ملیں گے۔ دیکھیے ملاحظہ کیجئے کہ یہاں تو آپ کے جو بزرگ حضرات ہیں وہ خوبصورتوں کے بوسے لے رہے ہیں اور خوب بڑے ہی شوق کے ساتھ ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں۔ وہاں مولانا صاحب آپ کو یہ نہیں دکھائی دیتا ہے کہ آپ کے علماء جو خوبصورت چیزوں کو چوم لیتے ہیں اور اس نیت سے کہ اور دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو کیا کہتے ہیں، کم سے کم بوسہ لینے کو ان کو بھی مل جائے گا۔ اور ایک کتاب اور ہے آپ کی ملفوظات مہریہ، اس میں لکھا ہے کہ ایک دن حضرت سلطان العاشقین محبوب الہی اپنے چند خواص کے ساتھ کسی بازار میں جا رہے تھے، امیر خسرو بھی ساتھ تھے۔ بازار میں حضرت کی نظر مبارک کسی امرت پر پڑی، امیر خسرو چونکہ حضرت کے مزاج جان تھے، سمجھ گئے بالفعل حضرت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ایک ساتھ یہ امرت قیام کرے تاکہ اس کے سطح رخ پر جمال الہی کا مطالعہ و مشاہدہ بوجہ احسن کیا جائے۔ امیر صاحب نے اسے روکنے کے لیے سر بازار رفع شروع کر دیا، وہ امرت بغل سے تماشا ٹھہر گیا۔ امرت، اب آپ سوچئے یہاں جو ہے امرت لڑکے کو، امرت لڑکا کہتے ہیں نا، امرت لڑکا کس کو کہتے ہیں میں بتا دوں کہ امرت لڑکا کہتے ہیں اس خوبصورت لڑکے کو کہتے ہیں جس کی داڑھی اور مونچھ بالکل نہ نکلی ہو۔ اب تم کو جو ہے شرم جانا چاہیے تم کو کہ ایک امرت آدمی سے لذت حاصل کرنے کے لیے اور اس کا مطالعہ کرنے کے لیے اور اس کی خوبصورتی کو بوجہ آسن دیکھنے کے لیے آپ کے جو بڑے بڑے مریدین ہیں اور آپ کے ملفوظات مہریہ میں یہ بات لکھی ہوئی، وہ لذت حاصل کرنے کے لیے اور اس سے نفع حاصل کرنے کے لیے ناچنا شروع کر دیتے ہیں، سر بازار رقص شروع کر دیتے ہیں۔ تو مولانا یہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا؟ ابو ارقم رضوی صاحب پہلے اس کی خبر لیجیے، آپ کے اصول کے مطابق کہ اگر خان میں کوئی دوسرا ایک دوسرے سے
نکاح کرتا تو مطلب وہ اس کے ساتھ لواطت کرے گا، تو پھر آپ کے اصول کے مطابق یہاں کیا مانیں گے ہم؟ ہاں ایک بازار ایک تو چوم رہا ہے اور دوسرے لوگ اس کے ساتھ شامل ہو رہے کہ چلو خوبصورتوں کے بوٹ سے لینے کو ملیں گے، اور دوسرا یہاں پر جو ہے سر بازار رقص کر رہا ہے اور ایک عمل کے لیے سر بازار رقص اور ناچنا گانا شروع کر رہا ہے، تو پھر ہم آپ کے اصول کے مطابق ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کی رضا خانیت میں صرف یہی ہو۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے ایک بات اور پیش کی، وہ بات یہ پیش کی آپ نے ارواح ثلاثہ کا ایک واقعہ پیش کیا، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان دونوں کا واقعہ پیش کیا کہ اور آپ نے کیا کہا کہ لو اسٹوری، آپ نے عنوان کیا دیا کہ یہ ہے ان کی لو اسٹوری، اور اس کے اندر پیج کے اندر حضرت مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ ورعا اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی جنید جمشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دونوں فوٹو لگائے۔ تم کو شرم نہیں آتی ہے؟ تم کو شرم نہیں آئی یہ کرتے ہوئے؟ اب اگر میں تمہارا فوٹو لے کر کسی کے ساتھ بنوا کر ایسے پوسٹ کر دوں، تم کو کیسا محسوس ہوگا مولانا؟ کیسا محسوس کریں گے ابو ارقم رضوی صاحب؟ اچھا، پہلے کا جو واقعہ تھا یہ غالباً میں نے ارواح ثلاثہ کہہ دیا تھا، لیکن یہ واقعہ اصل تذکرۃ الرشید کا تھا جس کا جواب دیا ابھی خواب والے واقعے کا۔ اب آئیے دوسرے واقعے کی جانب جو انہوں نے ارواح ثلاثہ کا پیش کیا۔ یہ تو سنت صحابہ ہے بھائی، یہ تو سنت صحابہ ہے اور یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب ہم آپ کو ثابت کرتے ہیں، آپ کے سامنے ثابت کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہے مرآۃ المناجی شرح مشکاۃ المصابیح، آپ کے حکیم الامت ہے مفتی احمد یار نعیمی ہیں، اس کی جلد چھٹی جلد ششم ہے، صفحہ نمبر 342 ہے۔ حدیث ہے کہ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وكان جميما فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من حلفه وهو لا يبصره فقال أرسلني من هذا فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يعلو لما ألزق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري العبد فقال يا رسول الله اذا والله تجد في كاسدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد۔ یہ دیکھو یہ حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ زہرا بن حرام نام تھا ایک کا، ان سے بہت محبت فرماتے تھے کہ اور فرماتے تھے کہ زہرا ہمارے دیہاتی بھائی اور ہم ظاہر کے شہری ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے، وہ خوبصورت نہ تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ظاہر اپنا سامان بیچ رہے تھے، حضور نے ان کو پیچھے سے گود میں لے لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتے تھے، بولے یہ کون ہے مجھے چھوڑ دو۔ انہوں نے التفات کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، تو انہوں نے کی نہیں اپنی پیٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے رگڑنے لگے۔ جب کہ حضور کو پہچان لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لگے اس غلام کو کون خریدتا؟ بولے تب تو رب کی قسم آپ مجھے بے قیمت پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن تم اللہ کے نزدیک بے قیمت نہیں ہو۔ یہ دیکھیے یہ حدیث ہوئی۔ اب اس کے نیچے حاشیہ 8 نمبر کے حاشیے میں تفسیر میں کیا لکھا ہے؟ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ اپنے خدام سے خوش طبعی کرنا یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور برکت کے لیے بزرگوں کا جسم ان کے کپڑے چھونے سنت صحابہ ہے۔ یہ کلام بالکل حق ہے، یہ کلام بالکل حق ہے۔ یہ بات آپ کی اس میں لکھی ہوئی ہے، یہ آپ ہی کی شرح ہے، آپ ہی کی کتاب ہے، آپ ہی کے حکیم الامت ہیں، انہوں نے تو صاف لکھا کہ یہ تو سنت صحابہ سنت رسول ہے، اور تم کس منہ سے ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہو؟ ابو ارقم رضوی صاحب کچھ تو ذرا ہوش کے ناخن لیجئے اور اپنی کتابوں کا مطالعہ کیجئے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور آپ دیکھیں کہ آپ کے علماء نے کیا کیا لکھ دیا ہے، اس کے بعد آپ اعتراض کریں۔ اور لو اسٹوری ہے، اب آپ بتائیے کہ یہ تو ہم نے حدیث سے ثابت کر دیا، اب اس کو آپ کیا نام دو گے؟ کیا تم نعوذ باللہ معاذ اللہ اسے بھی لو اسٹوری کا نام دو گے؟ کیا یہاں پر بھی وہ تبصرہ کر سکتے ہو؟ اگر ہمت اور جرأت ہے تمہارے اندر تو ذرا لگا
چلاؤ اس پر تبصرہ اور اس پر بھی وہی تبصرہ کرو اور اس کو بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس پر بھی وہی تبصرہ کر کے دکھاؤ اور اسے بھی لو اسٹوری کا نام کر کے دکھاؤ، تو پھر ہم سمجھیں کہ تمہارے اندر کتنی صداقت اور کتنی دیانت اور کتنی حقانیت اور کتنی صداقت اور کتنی سچائی ہے تمہارے اندر، تب جا کے پتہ لگ جائے گا۔ لیکن قیامت آ سکتی ہے اور زمین و آسمان نیچے سے اوپر ہو سکتے ہیں، لیکن تم کبھی بھی نہیں کر سکتے ہو، کبھی یہ تبصرہ اس حدیث پر نہیں کر سکتے ہو۔ تو یہ جو تم نے حضرت جو ارواح ثلاثہ سے جو واقعہ تم نے نقل کیا، تم کو شرم نہیں آتی ہے؟ تم اس پر کیسا تبصرہ کرتے ہو اور تم اس پر کیا کہتے ہو؟ ارے کیا ہے اس کے اندر خرابی کی چیز ہے؟ کیا خوش طبعی کرنا، کیا اپنے خدام سے، کیا اپنے شاگردوں سے خوش طبعی کرنا یہ جائز نہیں ہے؟ تمہارا مولوی تو سنت رسول اور سنت صحابہ لکھ رہا ہے، اگر حضرت مولانا قاسم اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے درمیان اس طرح کا واقعہ معاملہ پیش آ گیا تو پھر کیا یہ سنت رسول سے ہٹ کر ہے؟ تو کیا یہ سنت صحابہ سے ہٹ کر ہے؟ تو کیا اس پہ تم کو کوئی اس پر تم کو تمہارے دماغ میں آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے؟ پھر تعصب، عناد اور ضد، حرانیت، درمی جو تمہارے اندر بھری ہوئی وہ ساری کی ساری تمہاری زبانوں کے ذریعے باہر